آگے پھر بہت آسان ہے لیما. لیما قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیما، اے ایمان والو لیما تقولون، وہ کہتے کیوں ہو. کیوں، لیما کا مطلب کیوں آئے گا. لیما تقولون، وہ کہتے کیوں ہو علی ما تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. تو انسان کو وہ باتیں کہنی چاہیے جو وہ کرتا ہے. جو انسان پریکٹیکلی عمل نہیں کرتا، اگر وہ باتیں کرتا رہے گا تو اس کی باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی، تو کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. تو پہلے انسان کو عمل کرنا چاہیے، پھر اس کے اوپر دوسروں کو بھی لانا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں ہو. قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں. آگے چلتے ہیں. اذن، اذن کا مطلب اسی وقت آتا ہے. قرآن میں اس کی مثال آپ دیکھ لیں، وما كانوا اذا منظرین، شاید سورۃ الحجرات میں ہے. اذن اسی وقت آتا ہے، یعنی اور اس وقت کچھ وقت کے لیے نہیں رکے. اذا منظرین یعنی منتظر نہیں رہے. تو اس کو آپ اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لفظ کو، اگر آپ ذہن میں رکھنا چاہیں تو وما كانوا اذا منظرین، اس کا مطلب اسی وقت آتا ہے. آگے ہے او. او کا مطلب یا آتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، سورۃ البقرہ میں نا، یا اس شخص کی طرح جو ایسی بستی پر گزرا. او کا مطلب یا آتا ہے، یا اس شخص کی طرح جو ایسی بستی پر گزرا. یا قرآن میں آپ دیکھ لیں سورۃ المزمل، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ بڑھا دو. او زد زیادہ کرنا، بڑھانا. او کا مطلب یا آتا ہے. لو کا مطلب آتا ہے اگر یا کاش. جیسے آپ قرآن میں دیکھیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورۃ الانبیاء میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو فسدتا، فساد برپا کرتے. سبحان اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو لو کا مطلب اگر آتا ہے، بعض اوقات کاش کے میننگ میں بھی آتا ہے. وہ کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق سے آپ دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. دیکھیں نا یہاں پر پھر یا کاش کے میننگ میں آتا ہے. لو تعلمون علم الیقین، لو اگر کہ تمہیں یقینی علم ہو جائے، کاش یا اگر تمہیں یقینی علم ہو جائے. کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترون الجحیم، پھر تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو جہنم کو. اللہ اکبر. تو لو کا مطلب اگر یا کاش آتا ہے. کسی ایک کو آپ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لا کا مطلب نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو لا کا مطلب نہیں آتا ہے. یہ بھی بہت آسان ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. باقی بھی لا جو ہے نفی کے لیے آتا ہے. لا ریب فی، کہہ لیں سورۃ البقرہ آپ کھولتے ہیں، شروع میں آتا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اگر آپ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا. لا یکلف اللہ، کوئی تکلیف نہیں دیتا نفسا، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اور بہت آسان جو مشہور آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. اللہ کتنا پیارے انداز میں فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا. جتنے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو اس آیت کو ذہن میں رکھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں ٹینشن یا ڈپریشن ہونا تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، جتنی بھی ٹینشن، پریشانیاں، تھکان تمہارے اوپر آ جائیں تو ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ جاؤ اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور سارا بوجھ اتار کر اللہ کو دے دو. یا اللہ، یہ میں نہیں سنبھال سکتا، بہت زیادہ بوجھ ہے، تو اسے کم کر دے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن سارا کچھ زائل ہو جائے گا. اور پھر یہ آیت تم پڑھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. عبادی انی فانی قریب، میں تو تمہارے بڑا قریب ہوں.